دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ آج ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کے اختتام پر منعقد ہو رہی ہے، اور اس موقع پر کئی بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے۔ اس قرآن کریم کے تکمیل حفظ کے موقع پر شریک ہونا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت عظمیٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو قرآن کریم کی اس نعمت اور دولت کی قدر معلوم نہیں۔ بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور الحمدللہ حسب توفیق ہم اس پر خوشی منا لیتے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی دولت کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہمیں آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت ہمیں گھر بیٹھے چھپڑ پھاڑ کے عطا کر دی۔ ہمیں اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، ہم نے کوئی محنتیں نہیں اٹھائی، کوئی قربانی نہیں دی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، جان و مال کی قربانی پیش نہیں کی، اس لیے کہ اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں۔ اس دولت قرآن کی قدر صحابہ کرام سے پوچھئے جنہوں نے ایک ایک آیت کے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور خاندان کی ایسی قربانیاں دی کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ برادران اسلام، اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم اور آپ انسان نہ ہوتے، جانوروں سے بدتر ہماری حالتیں ہوتی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے دلوں میں عدل و انصاف قائم کر کے ظلم و زیادتی کو جل سے اکھاڑ پھینکا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں علم و عمل کا چراغ روشن کر کے پوری انسانیت کو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ عطا کیا۔ مغربی تہذیب و تمدن کا کلیجہ چاک کر کے اسلامی تہذیب سے پوری دنیا کو منور کیا کہ قرآن کی برکت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا اور ایسا ماحول عطا کیا کہ جنہوں نے آنکھیں کھولتے ہی دین اسلام کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے راہ مستقیم کی اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ سامنے گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ سامعین کرام، قرآن کو عظمت کیوں نہ ہوگی؟ قرآن کا مقام اتنا بلند کیوں نہ ہوگا؟ قرآن کے اندر صفات کیوں نہ ہوگی؟ جبکہ قرآن جس ذات پر نازل ہوا وہ ذات تمام مخلوق میں افضل، جس کے ذریعہ نازل ہوا وہ تمام فرشتوں کے سردار، جس مہینے نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے زیادہ مبارک، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے افضل، جس شہر میں نازل ہوا وہ بلد امین۔ برادران اسلام، قرآن واحد کتاب جس میں زوال و ہلاکت کا امکان نہیں ہے۔ آج نزول قرآن کو 1400 برس سے زائد ہو گئے، مگر حفاظ کرام کے سینوں میں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ ہمارے حالات بدل گئے، ہمارا کائنٹ مٹ گئے، مگر قرآن کے زیر و زبر میں فرق نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لفظ قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ 7-8 برس کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ حافظ قرآن بہت ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہوتا ہے۔ جس گھر کا بچہ حافظ قرآن ہے اس کے والدین کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بلند ہے۔ حافظ قرآن کی سفارش پر ایسے 10 افراد جنت کے حقدار ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ جس کے پاس قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویران گھر کی طرح بتایا۔ آج ان کو حاصل کرنے اور اپنے سینے کو ان علوم کے برکات سے بھرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو کسی نے صحیح فرمایا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ برادران اسلام، قرآن کی عظمت کے لیے صرف یہی کافی ہے، وہ پوری دنیا کے لیے سراپا رشد و ہدایت ہے۔ آسان اتنا کہ معصوم بچے پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا عیسائیت کو چیلنج ہے، جن کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، پوری دنیا کو مسخر کیا لیکن انجیل کا صرف ایک حافظ نہ بنا سکے۔ یہودیوں نے ترقی کر کے پوری دنیا میں اپنا سکہ چلایا لیکن زبور کا ایک حافظ نہ بنا سکے۔ لیکن قربان جائے قرآن پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا کہ 5-6 سال کا بچہ بھی اس کو اپنا سینہ محفوظ کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تورات کو اتارا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا طور پہاڑ پر جاؤ۔ زبور کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا اس عبادت خانے بیٹھ جاؤ تمہیں زبور ملے گی۔ انجیل کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اس عبادت خانے باہر نہ جانا۔ مگر جب قرآن کے اترنے کا وقت آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہیں بلایا، بلکہ جہاں نبی وہاں قرآن۔ نبی مکے میں تو قرآن مکے میں، نبی مدینہ میں تو قرآن مدینہ میں اترا، نبی بدر میں تو قرآن بدر میں اترا، نبی احد میں تو قرآن احد میں اترا۔ گر جہاں نبی گئے قرآن وہاں گیا۔ بہرحال قرآن کی عظمت بے شمار، ان کے فوائد لا تعداد اور اس کے اثرات غیر محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں جو افضلیت و عظمت قرآن کریم کو عطا کی ہے ان کو تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عامل قرآن بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم زد وزد۔ ماشاء اللہ، یہ وہی بچہ ہے جو اسکول کے ساتھ آج اپنا حفظ قرآن بھی مکمل کرے گا۔ وہ 11ویں سائنس کر رہا ہے دھول جیت پور اسکول میں۔ تو یہی آج ہمارے اکابرین کی بھی چاہت ہے کہ ایک طرف بچہ ڈاکٹر بھی بنے تو دوسری طرف عالم دین بھی بنے۔ تو الحمدللہ یہ جامعہ یہ کام کر رہا ہے کہ بچے اسکول کے ساتھ حفظ قرآن کریم بھی کر رہے ہیں۔